حضرت خواجہ معین الدین چشتی جن دنوں اجمیر تشریف لائے، ان دنوں اجمیر ہندوستان میں بڑی اہمیت کا شہر تھا۔ یہ پرتھوی راج کی حکومت کی راجدھانی تھی۔ اجمیر میں داخل ہوتے ہی آپ نے جس جگہ کو اپنے قیام کے لیے پسند فرمایا، وہ اتفاق سے پرتھوی راج کے اونٹوں کی جائے قیام نکلی۔ پرتھوی راج کے ساربانوں نے جب ایک مسلم کو اپنے راجہ کی زمین پر یوں قبضہ کر کے بیٹھے دیکھا تو انہیں ٹوکنے لگے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ اتنا بڑا میدان ہے، تمہارے راجہ کے اونٹ کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، پھر مجھ غریب کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ مگر وہ ساربان مسلسل ضد میں کہتے رہے کہ نہیں، اگر راجہ کو علم بھی ہو گیا کہ ایک بے دین اس کی زمین پر ڈیرا جمائے بیٹھا ہے تو نہ جانے وہ کیا کر ڈالے۔ آخر جب ساربان حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو خواجہ معین الدین چشتی نے اس جگہ سے اٹھتے ہوئے ساربانوں کو مخاطب کیا، لو بھائی، ہم تو اٹھ کے جا رہے ہیں، تم بٹھا لو اپنے راجہ کے اونٹوں کو، مگر خدا معلوم وہ بھی ہماری طرح اٹھ سکیں گے یا نہیں۔ آپ تو یہ کہہ کر اٹھ کر چل پڑے، اور ساربان آپ کی بات کے مفہوم سے نا آشنا اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ حضرت خواجہ نے اپنے ساتھیوں سمیت اناسا گر نامی جگہ پر قیام کیا۔ ادھر مہاراجہ پرتھوی راج کے اونٹ میدان میں ایسے بیٹھے کہ اٹھنا ہی بھول گئے۔ لوگوں کے ہاتھ ایک عجیب تماشا لگ گیا۔ شہر بھر کے لوگ میدان میں اکٹھے ہو گئے اور شاہی ساربانوں کی ان مضحکہ خیز کوششوں کو دیکھنے لگے جو وہ اونٹوں کو اٹھانے کے لیے کر رہے تھے۔ راجہ کو بھی خبر ہو چکی تھی، سو وہ بھی موقع پر پہنچ گیا۔ جب کسی طور بھی اونٹ اپنی جگہ سے نہ ہلے تو بالآخر ساربانوں کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے الفاظ یاد آ گئے جو انہوں نے میدان سے اٹھتے ہوئے کہے تھے۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے مہاراجہ سے ذکر کیا۔ پرتھوی راج یہ سن کر حد سے زیادہ خوف زدہ ہو گیا، وہیں ساربانوں پر آنکھیں نکالی اور کہنے لگا، جاؤ انہی بزرگ سے جا کر معافی مانگو اور عزت و احترام سے ان کی جو خواہش ہو پوری کرنا۔ ساربان کامتے کامتے آپ کے پاس پہنچے اور آپ کے قدموں میں گر کر معافی کے طلبگار ہوئے۔ آپ نے کہا، تمہارے راجہ کے اونٹ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ ساربان گھبرا کر کھڑے ہوئے اور میدان کی طرف دوڑ لگا دی جہاں واقعی اونٹ میدانوں میں کھڑے تھے۔ اس واقعے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی کی شہرت علاقہ بھر میں پھیل گئی۔ اناسا گر جہاں خواجہ نے اپنا نیا ٹھکانہ بنایا تھا، اس جگہ ہندوؤں کے لاتعداد مندر تھے۔ یہ جگہ انا دیوی نامی راجہ نے بنائی تھی۔ خواجہ صاحب نے اس جگہ کو اپنی تبلیغ کے لیے منتخب کر لیا اور یہیں بیٹھ کر کفرستان میں نور حق سے اجالا کرنے لگے۔ آپ کی پر اثر تبلیغ اور پھر دین حق کی کرامت سے ارد گرد کے لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر علاقے کے مندروں کے پنڈتوں سمیت عام متصب ہندوؤں میں تہلکہ مچ گیا اور انہوں نے پرتھوی راج کو اس کے خلاف کارروائی کے لیے آمادہ کرنا شروع کر دیا۔ پرتھوی راج میں اتنی عقل تو بہرحال تھی کہ وہ ایک مسلمان صوفی سے جھگڑا کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ عیار ذہن کا شخص تھا، اس نے سوچا، یہ مسلم صوفی جو کرامات دکھاتا ہے، ان کا مقابلہ کسی ایسے ہی بندے سے کروانا چاہیے۔ اس نے اس سلسلے میں اجمیر کے سب سے بڑے محنت رام دیو کو حکم دیا کہ جا ان درویش اور ان کے مریدوں سے مل۔ یہ لوگ تو مجھے جاسوس سامان دکھائی دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں مارے جائیں اور یہ اسلامی راج کی راہ ہموار کر کے چلتے بنے۔ تو جا انہیں ٹٹول اور کسی طرح اجمیر سے بھی نکال دے، اور اگر طاقت کا بھی استعمال کرنا پڑے تو اوش کرنا۔ رام دیو پنڈتوں اور پجاریوں کے ایک ہجوم میں بڑی شان سے گردن اکڑائے خواجہ کے آستانے کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی ان کے روبرو پہنچا، خواجہ نے اپنی ایک ہی نگاہ ان پر ایسی ڈالی کہ اس بزرگ کامل کی نگاہ کو باطل کا جھٹکا نہ سہ سکا، اور اگلے ہی لمحے اس گول کا سردار رام دیو محنت آپ کے قدموں میں گرا، اسلام کی امان کا آنے کا ورد کرتا رہا۔ آپ نے اسے حلقہ اسلام میں لانے کے لیے کلمہ توحید پڑھایا اور اس کا نام شادی دیو رکھ دیا۔ رام دیو کے مسلمان ہوتے ہی ہندوؤں اور خواجہ راجہ کے دل میں آپ کا خوف چھا گیا۔ ہندوستان میں جادو عام تھا، وہ لوگ آپ کو بھی ایک جادوگر سمجھنے لگے اور خیال کرنے لگے کہ آپ انہی جادوگروں کی قوتوں کے بل بوتے پر ہندوؤں کو مسلمان کر رہے ہیں۔ چنانچہ راجہ نے سوچا کہ مسلمان جادو کے مقابلے پر کوئی جادو لایا جائے۔ اس زمانے میں اجمیر اور آس پاس کے علاقوں میں جے پال نامی جادوگر کا بہت زیادہ چرچا تھا۔ راجہ نے اسے فوراً اجمیر طلب کیا اور حضرت خواجہ غریب نواز کے مقابلے میں آمادہ کیا۔ ادھر خواجہ صاحب کو بھی جے پال جوگی کے آنے کا علم ہو گیا۔ آپ نے وضو کیا اور اپنے ہمراہیوں کے گرد عصا مبارک سے دائرہ بنا دیا
اور ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ دشمن اس دائرے کے اندر نہ آ سکیں گے۔ چنانچہ جب جے پال نزدیک آیا، اس کے ہمراہیوں کے پیر دائرے کے اندر پڑا وہ اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جے پال نے یہ بندوبست کیا کہ حضرت خواجہ کے ہمراہیوں کو اناساگر سے پانی نہ لانے دے۔ جو ہی حضرت خواجہ کو ان لوگوں کی اس حرکت کا معلوم ہوا، حضرت خواجہ نے شادی دیو کو حکم دیا کہ جس طرح ممکن ہو ایک پیالہ پانی اس تالاب میں سے لے آئے۔ حضرت خواجہ کے حکم کے مطابق شادی دیو نے تالاب سے پیالہ بھر لیا۔ پیالے کے بھرتے ہی تالاب کا پانی ایسا خشک ہوا کہ جیسے کبھی اس میں پانی تھا ہی نہیں۔ پیالے کی یہ کیفیت تھی کہ ہر چند اس میں سے پانی خرچ ہوتا تھا، مگر پانی پیالے میں جوں کا توں رہتا۔ پانی کے خشک ہو جانے سے جے پال کے ساتھیوں کو بہت تکلیف ہوئی۔ جے پال یہ دیکھ کر دائرہ حصار کے قریب آیا اور کھڑے ہو کر آواز دی کہ بندگان خدا پیاسے مرے جاتے ہیں اور آپ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ فقیر کو رحم و کرم کرنا چاہیے، نہ کہ ظلم۔ فقیروں کا کام بندگان خدا کی پیاس بجھانا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے جے پال کی منت و زاری پر شادی دیو کو حکم دیا کہ پانی کا پیالہ تالاب میں ڈال دو۔ پانی کا پیالہ تالاب میں ڈالتے ہی ساتھ ہی تالاب بدستور پانی سے بھر گیا۔ جادوگروں نے تالاب کو پانی سے بھرا ہوا دیکھ کر پھر جادو کرنا شروع کیا۔ پہاڑ سے ہزارہ سیاہ سانپ نکل کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی طرف آنے شروع ہوئے، مگر جو سانپ قریب دائرے کے آتا گیا دائرے کی لکیر پر سرخ کر رہ گیا۔ جب یہ عمل بھی کارگر نہ ہوا تو پھر آسمان سے آگ برسنی شروع ہوئی۔ آگ کے ڈھیر لگ گئے، ہزاروں درخت جل گئے، مگر دائرہ حصار میں کچھ نقصان نہ ہوا۔ آخر جے پال جوگی نے ایک مرگ چھالے میں بیٹھ کر ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی کھڑاؤں اتاری اور ہوا میں اچھال دی۔ کھڑاؤں ہوا میں بلند ہوتی گئی، یہاں تک کہ جے پال کی کھوپڑی اس کے پہنچ میں آ گئی۔ چنانچہ عین جے پال کے سر پر پہنچ کر کھڑاؤں نے منڈلانا شروع کر دیا اور جے پال کے سر پر ضربے لگانے لگی۔ جے پال نے ہر ممکن کوشش بچنے کی مگر کھڑاؤں کہاں رکنے کا نام لینے والی تھی۔ بالآخر تکلیف کی شدت سے عاجز آ کر جے پال فوراً مرگے چھالہ سمیت زمین پر اترا اور آپ کے قدموں میں گر کر اعتراف شکست کیا، ساتھ ہی اسلام قبول کرنے کا خواہش مند ہوا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اسے معاف کرتے ہوئے مسلمان کیا اور اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔